الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل آج وضو کے حوالے سے بہت ہی پیاری معلومات کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ وضو کے اندر کتنے سنت ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، عام طور پر سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ جناب جس سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ وضو جیسی عظیم سنت کے اندر، وضو جیسی عظیم سنت کے بیچ اور کون کون سی سنتیں ہیں جس کو آپ ادا کر رہے ہیں، تو بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے کہ شاید جواب دینے سے وہ قاصر رہ جائیں گے۔ لیکن آج میں آپ کے لیے بڑا ہی زبردست معلومات لے کر آیا ہوں۔ آج کے بعد آپ کو کبھی بھی اس بات پر پچھتاوا نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی کہ کاش مجھے بھی معلوم ہوتا کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنی سنت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا، پریس کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنی سنت ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وضو کے اندر 14 سنت ہے۔ جی ہاں، وضو کے اندر 14 سنتیں ہیں۔ آئیے ایک ایک سنت کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کون کون سی سنت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نمبر 1 ہے نیت کرنا۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے تو جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا فرشتے آپ کے لیے مسلسل لگاتار کنٹینیو نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، ہے نا بڑی برکت کی بات اور فضیلت والی بات کہ اگر ہم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، جب تک وضو باقی رہے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ فرشتے مسلسل ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تیسری، دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ جو کلائی تک ہم دھوتے ہیں یہ تو وہ گویا کہ پہنچوں تک ہے، کلائی تک جس کو دھوتے ہیں تو پہنچوں تک 3 بار ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 4 مسواک کرنا۔ سبحان اللہ، مسواک کرنا یہ عظیم سنت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، علاوہ نماز کے یعنی نماز کے لیے جو وضو کر رہے ہیں، علاوہ وضو کے بھی مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر عام طور پر بھی کی جائے مسواک تو یہ سنت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ چند فضیلتیں میں مسواک کے حوالے سے بتا دوں۔ مسواک وہ یعنی دتمن، جو برس وغیرہ آپ کرتے تو وہ نہیں کر کے لکڑی کا مسواک کریں۔ بہت سارے مخصوص جو ہے دتمن جس کو کہتے ہیں، مسواک مارکیٹوں کے اندر ملتے ہیں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مسواک کرنا، مسواک کرنے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہتا ہے، اور مسواک کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور مسواک کرنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس پر موت کی سختیاں آسان کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک وہ وضو میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، تو سبحان اللہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں تفصیل کے اندر ویڈیو بناؤں تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مسواک پر پرسنلی ایک خاص ویڈیو بنا دوں گا۔
جس میں مسواک کی تفصیل اور فضیلت، بے شمار فضیلتوں سے مزین برکتوں والا مسواک بھی سنیں گے کہ مسواک ہمیں کون سا کرنا چاہیے اور کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیے، میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خاص طور پر ویڈیو بنا دوں گا۔ تو نمبر 4 مسواک کرنا، اور نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، یعنی ایک بار ہاتھ میں پانی لیے بھر لیے اس طرح، اور بھرنے کے بعد جو ہے اس طرح آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس طرح چلو میں پانی لے کر آپ کو 3 بار کلی کرنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح روزہ نہ ہو تو گھرگھرا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اس طرح پانی چڑھاتے ہیں تو ناک میں پانی چڑھانا۔ اب اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، تو میں انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو بناؤں گا پورے وضو کا طریقہ، جس میں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ ایک ایک جو ہے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو وضو کے فرائض ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ اس ویڈیو کا بھی لنک میں اس ویڈیو کے اندر دے دوں گا، انشاءاللہ عز و جل آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو نمبر جو ہے 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، اور نمبر 9 ہاتھ، اور نمبر 10 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور نمبر 11 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ یہ جو سر ہے جو مسح کرتے ہیں اس طرح ہم، تو یہ مسح ایک بار کیا جاتا ہے وضو میں، جو کہ یہ مسح کرنا ایک پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، تو پورے سر کا نہیں، وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا جو وہ فرض ہے، اور یہاں جو عرض کیا گیا ہے وہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا، اور نمبر 13 فرائض میں ترتیب کو قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یعنی جو اسٹیپ میں بتایا ہوں جو وضو کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک پونچھوں تک دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو یہ اسٹیپ ہوا، اس کو جو ہے ترتیب بھی ترتیب کہتے ہیں یا پے در پے بھی کہتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا۔ اور 14 جو سنت ہے پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک اعضاء سوکھنے سے پہلے دوسرے اعضاء کو دھو لینا، یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو کو اسکپ کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو صحیح سے معلوم ہو جائے اور صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں۔ تو وضو کی ٹوٹل 14 سنتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔